حکم کن ہو تو لاحاصل کو بھی حاصل بنا دیا جاتا ہے، پھر جو چھین لیا گیا ہو وہ سب واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد بھی جو فیصلہ خدا کا نہ مانے، اس کو پھر اسی کی چاہ میں تھکا دیا جاتا ہے۔ کیوں زبردستی رکھ لیا اس پرندے کو پنجرے میں، جو تنگ ہوتا ہے قید سے اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ راز محبت ہے کہ جس سے خدا نے ملاقات کرنی ہو، اس کو پھر درد دے کر وقت تہجد جگا دیا جاتا ہے۔ بے باک گفتگو چلتی ہے پھر خدا سے رات دیر تلک، جو کسی کو نہیں سنایا وہ قصہ اسے بلا جھجک سنا دیا جاتا ہے۔ لذت تسکین کی خاطر دنیا کریدتی ہے جسے عمر بھر، سنگ اشکوں کے وہ زخم خدا کو دکھا دیا جاتا ہے۔ جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو پھر اس کی نصیب کی ڈور میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو، اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ جن کی دہلیز سے محبت رسوا ہو کر پلٹتی ہے، وہ اس دہلیز کو پھر محبت کے لیے ترسا دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کو بھی ہنسا دیتا ہے اور رلانے والوں کو بھی رلا دیتا ہے۔ وہ جب انصاف کرنے پہ آتا ہے تو وقت کا پہیہ یوں گھما دیتا ہے۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس سے بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں، ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پہ سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے
خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے۔ وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کی جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو، اور سب سے بڑی خوش نصیبی تو تمہارا سجدوں تک آ جانا ہے، دعاؤں میں گڑ گڑانا ہے، اللہ کو منانا ہے، اس کی مان جانا ہے، ہدایت پا جانا ہے، اس دل ناداں کا اللہ سے لگ جانا ہے، اللہ کی محبت میں وقت تہجد اشک بہانا ہے، پھر اسی کی یاد میں سکون پا جانا ہے۔ جو باتیں تمہاری دوا بھی منوا نہیں پاتی وہ تہجد اللہ سے منوا لیتی ہے۔ جو دکھ رات کو سونے نہ دیں ان دکھوں کا مرہم تہجد کے سجدے میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں ان تکلیفوں کی دعا تہجد کے سجدے میں ہے۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک، ہر جگہ اے اللہ ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔